آج ہم شادی کے رشتے میں چھپی کچھ ایسی تاریک حقیقتوں پر بات کرنے والے ہیں جن پر بات کرنا تو دور، سوچنا بھی مشکل لگتا ہے۔ یہ الفاظ ذرا سنیے۔ آخری بار جب میں نے گھر چھوڑا تو اس نے مجھے صاف صاف کہا کہ وہ میرا ریپ کر رہا ہے۔ یہ ایک بیوی کے الفاظ ہیں اور یہ اس اذیت کی گہرائی بتاتے ہیں جو بہت سی خواتین بالکل خاموشی سے سہتی ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں، یہ کوئی ایک آدھ واقعہ نہیں ہے۔ ایک بہت ہی تشویشناک تحقیق یہ بتاتی ہے کہ ہمارے معاشرے میں 34% یعنی ہر 3 میں سے 1 سے زیادہ بیوی اپنے شوہر کے ہاتھوں جنسی تشدد کا سامنا کرتی ہے۔ یہ بہت ہی بڑا اور پریشان کر دینے والا عدد ہے۔ تو آئیے اس پوشیدہ بحران کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ سب شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ یہ تب شروع ہوتا ہے جب ایک جیون ساتھی کو ایک انسان نہیں بلکہ محض ایک چیز، ایک آبجیکٹ سمجھ لیا جاتا ہے۔ مشہور فلسفی ژان پال سارترے نے ایک بہت گہری بات کہی تھی کہ جب کسی پر شدید خواہش غالب آ جاتی ہے تو وہ دوسرے کو ایک شخص کے طور پر دیکھنا چھوڑ دیتا ہے اور اسے ایک چیز کی طرح برتنے لگتا ہے۔ مطلب جب کوئی انسان دوسرے کو صرف اپنی خواہشات پوری کرنے کا ایک ذریعہ سمجھتا ہے تو بس وہ اس کے لیے ایک بے جان شے بن کر رہ جاتا ہے۔ اور اسی سوچ سے جنم لیتی ہے ایک انتہائی تکلیف دہ حقیقت جسے کہتے ہیں میرٹل ریپ، یعنی ازدواجی زیادتی۔ اس کا مطلب بالکل صاف ہے، اپنے شریک حیات سے اس کی مرضی اور رضامندی کے بغیر جنسی تعلق قائم کرنا۔ یہ شادی کا کوئی حق نہیں ہے، بلکہ یہ ایک سنگین خلاف ورزی ہے، ایک جرم ہے۔ اس مسئلے کو مزید گہرائی سے سمجھنے کے لیے آئیے شفا کی کہانی سنتے ہیں۔ یہ ایک حقیقی مثال ہے کہ کس طرح زبردستی اور جبر وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ کہانی شروع ہوتی ہے 2015 میں۔ شفا اور رافع، 2 پڑھے لکھے نوجوان، شادی کر لیتے ہیں۔ سب ٹھیک لگتا ہے، لیکن شادی کے صرف 1 مہینے بعد ہی رافع نے ایسے مطالبات شروع کر دیے جن پر شفا بالکل بھی راضی نہیں تھی۔ جب اس نے انکار کیا تو جھگڑا ہونے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے چند مہینوں میں یہ مطالبات غیر فطری حرکات اور پھر جسمانی تشدد میں بدل گئے۔ آخر کار جب ان کا بیٹا پیدا ہوا تو شفا نے فیصلہ کر لیا کہ بس اب اس رشتے کو ختم کرنا ہی ہوگا۔ لیکن یہاں سب سے عجیب اور شاید سب سے خوفناک بات رافع کی دوہری شخصیت تھی۔ دن میں وہ سب کے سامنے ایک تعلیم یافتہ، بہت مہذب اور سمجھدار انسان تھا، لیکن رات کو شفا کے مطابق وہ ایک بھیڑیے کی طرح تھا جو تشدد اور زبردستی پر اتر آتا تھا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایسا ہوتا کیوں ہے؟ ایک پڑھا لکھا، بظاہر سلجھا ہوا انسان ایسا رویہ کیوں اختیار کر لیتا ہے؟ آئیے اس تشدد کی جڑوں کو کھوجتے ہیں۔ ایک تحقیق کے مطابق پاکستان میں 72% نوجوان روزانہ یا ہفتہ وار بنیادوں پر پورنوگرافی دیکھتے ہیں۔ ایک اور رپورٹ بتاتی ہے کہ پاکستان میں روزانہ 2 کروڑ لوگ پورن ویب سائٹس وزٹ کرتے ہیں۔ یہ اعداد و شمار واقعی ذہن کو ہلا کے رکھ دیتے ہیں۔ اور یہیں سے آپ جانتے ہیں ایک بہت ہی خطرناک چکر شروع ہوتا ہے۔ جب نوجوان جنسی تعلق کے بارے میں صرف پورنوگرافی سے سیکھتے ہیں تو ان کے ذہن میں غیر حقیقی اور اکثر پرتشدد خیالات بننے لگتے ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ ایک عام نارمل ازدواجی تعلق انہیں تسکین نہیں دیتا اور پھر وہ اپنے ساتھی کو وہی حرکات کرنے پر مجبور کرنے لگتے ہیں جو انہوں نے ان فلموں میں دیکھی ہوتی ہیں۔ اس مسئلے کی ایک اور بہت بڑی وجہ ہے جنسی تعلیم کی شدید کمی۔ ہمارے معاشرے میں صرف 30% مردوں کو کسی نہ کسی قسم کی جنسی تعلیم ملتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ باقی 70% مرد، ایک بہت بڑی اکثریت، اپنی معلومات پورنوگرافی جیسے انتہائی غلط اور خطرناک ذرائع سے حاصل کرتے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ جب کسی کے ساتھ یہ سب ہوتا ہے تو وہ مدد کیوں نہیں مانگ پاتی؟ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ سب سے بڑا ڈر بدنامی اور خاندان کی بے عزتی کا ہوتا ہے۔ لوگ کیا کہیں گے کا خوف، پھر یہ سوچ کے میاں بیوی کے معاملات گھر کے اندر ہی رہنے چاہیے، اور اکثر خواتین کو تو یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ ایک باقاعدہ جرم ہے۔ تو اب بات کرتے ہیں رضامندی، قانون اور مذہب کی۔ ان تمام غلط فہمیوں کا ازالہ کرنا بہت ضروری ہے جن کی آڑ لے کر یہ ظلم کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلی، سب سے بنیادی اور سب سے اہم چیز ہے رضامندی، یعنی کنسنٹ۔ شادی سمیت کسی بھی جنسی عمل کے لیے رضامندی لازمی ہے۔ اس پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ بات بہت سادہ ہے، اگر رضامندی نہیں تو یہ زیادتی ہے۔ اور ہمارا قانون بھی اس معاملے میں بالکل واضح ہے۔ قانون کے مطابق بغیر رضامندی کے تعلق، موت کے خوف سے حاصل کی گئی رضامندی یا شادی کے جھوٹے وعدے پر لی گئی رضامندی، یہ سب ریپ کے زمرے میں آتا ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ 2021 کی ترمیم میں عورت کی جگہ شخص کا لفظ استعمال کیا گیا ہے،
जिस का साफ मतलब है कि ये कानून किसी पर भी लागू होता है, चाहे वो शादीशुदा ही क्यों ना हो। और ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, इस कानून का इतलाक हो भी चुका है। 2024 के जावेद केस में एक शौहर को अपनी बीवी के साथ गैर फितरी जिनसी ज्यादती करने पर अदालत ने 3 साल कैद और 30,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। तो ये एक बहुत अहम अदालती मिसाल है। और जो लोग मजहब की आड़ लेते हैं उनके लिए भी दीन में वाज़ेह पैगाम है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो अपनी बीवी के लिए बेहतरीन हो, और मैं अपनी बीवियों के लिए तुम सबसे बेहतरीन हूँ। इस्लाम में ज़बरदस्ती और जुल्म की कोई गुंजाइश नहीं है। तो आखिर में सबसे ज़रूरी काम इस खामोशी को तोड़ना है और शादी की शराकत के असल मानी को दोबारा समझना है। हमें यह समझना होगा कि शादी किसी मसले का हल नहीं होती। ये किसी गैर जिम्मेदार बेटे को सुधारने का तरीका नहीं है। ये बेटी की बढ़ती उम्र से निजात पाने का रास्ता नहीं है, और ना ही ये किसी नशे के आदी शख्स को ठीक करने की कोई थेरेपी है। ये सोचें किसी की बेटी की जिंदगी बर्बाद कर देती हैं। हमेशा याद रखें, शादी का रिश्ता हाकमियत या तसल्लुत जमाने का नहीं, बल्कि रिफाकत और एक दूसरे के एहसास पर कायम होता है। ये एक दूसरे का ख्याल रखने, कुर्बानी देने और सबसे बढ़कर एक दूसरे की इज्जत करने का नाम है। तो अपने आप से और अपने मुआशरे से ये सवाल ज़रूर पूछें कि एक शराकतदारी, एक पार्टनरशिप कब एक कैद खाना बन जाती है। इस पर सोचना हम सब के लिए बेहद ज़रूरी है।